1.25 लाख صحابہ. آپ نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ جواب میں صحابہ نے کہا اللہ اعلم ورسولہ، حضور اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. جواب نہیں دیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کیا بولیے پتہ نہیں تھا انہیں کہ آج حج کا دن ہے، مگر یہ نہیں کہا حضور حج کا دن ہے، آج کیا نہیں حضور اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. پھر ایک وقت آیا، آپ نے فرمایا اشارہ کر کے شہر مکہ کی طرف، ایو بلد ھذا، لوگوں بولو یہ شہر کون سا شہر ہے؟ کیا جواب تھا؟ حضور یہ مکہ معظمہ ہے. کسی نے نہیں کہا. 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک آواز نہیں گونجی، سب نے بیک آواز کہا اللہ اعلم ورسولہ. شہر مکہ ہے مگر یہ نہیں کہا حضور مکہ ہے، آج کہ حضور اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. واہ 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 سبحان، کیا ادب تھا صحابہ کا، کیا ادب تھا اور کیا معرفت تھی، ایمانی معرفت. تیسرا سوال آقا نے پوچھا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ بتا دیتے حضور ذی الحج ہے. کیا نہیں، سب چپ. عرض کرنے لگے حضور اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. جب یہ واقعہ صحابہ نے آگے تابعین کو روایت کیا، آگے تابعین کو روایت کیا، تو جب صحابی نے ایک تابعی کو روایت کیا تو اس تابعی نے صحابی سے پوچھا، اس تابعی نے صحابی سے پوچھا حضرت یہ فرمائیں جب آقا علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو جواب بڑا سادہ تھا. آپ عرض کر دیتے حضور یہ حج کا دن ہے، حضور یہ مکہ شہر ہے، حضور ذی الحج کا مہینہ ہے. آپ نے کیوں نہ بتایا اور یہ ہر بار کیوں کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے؟ اب اس صحابی نے جواب دیا، اس نے کہا سارے جانتے تھے یہ سب کچھ، مگر جواب اس لیے نہ دیا کہ معلوم نہیں یار کا منشا کیا تھا. ہائے 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 ہائے. نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، معلوم نہیں حضور کا منشا کیا تھا. ہم کیا جواب دیتے؟ اور کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، جب شہر مکہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ بلد ھذا کون سا شہر ہے، ہم کیا جواب دیتے؟ اگر حضور فرما دیتے ہم کہہ دیتے مکہ ہے، اور حضور فرما دیتے نہیں یہ مدینہ ہے، خدا کی عزت کی قسم ہم اسی کو مدینہ سمجھنے لگ جاتے ہیں. جب پوچھا یہ مہینہ کون سا ہے، اگر حضور فرما دیتے یہ ذی الحج نہیں محرم ہے، ہم اس دن سے اسی کو محرم سمجھنے لگ جاتے ہیں. 9 ذی الحج کو فرما دیتے یہ 12 ذی الحج ہے، مثال دے رہا ہوں، خدا کی قسم اسی دن 12 ذی الحج سمجھنے لگ جاتے کہ حج بھی 12 ذی الحج کو ہوتا ہے. اب بات کو سمجھے نا؟ میں نے کہا تھا مصطفیٰ نے کہا خدا ایک ہے، توحید ہمارا ایمان بن گئی. اللہ کی عزت کی قسم حضور فرما دیتے خدا 2 ہیں، یہی ایمان ہوتا. اگر فرما دیتے 3 ہیں، یہی ایمان ہوتا. کیوں کہ یہی خبر اللہ کی طرف سے ہوتی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ جو فرماتے ہیں وہ کلام خدا ہوتا ہے، وہ پیغام خدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو لہذا ایمان حضور پر اعتماد کا نام ہے، ایمان اعتماد کا نام ہے، اور حضور کے ذریعے اللہ پر اعتماد کا نام. اور ہر اس شے کا جس کا حضور نے منوا دیا اس کو اعتماد کر دیا. یہ ایمان کا پورا پروسیس ہے. اب آپ کہیں گے بات سمجھ میں آ گئی کہ ایمان جاننے سے نہیں آتا، علم کا نام نہیں اعتماد کا نام ہے. علم کا نام نہیں اعتماد کا نام ہے. تو اب بتائیں کہ یہ اعتماد کس طرح سے آتا ہے؟ اگر علم سے نہیں آتا، کیا علم سے نہیں آتا تو کس طریقے سے آتا ہے؟ جواب سن لیں، تعلق سے آتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اعتماد تعلق اور محبت سے آتا ہے، تعلق اور محبت سے آتا ہے، واسطہ رکھنے سے آتا ہے. اعتماد علم سے نہیں واسطے سے آتا ہے. واسطہ جتنا زیادہ رہے اعتماد اتنا بڑھ جاتا ہے، اور جو واسطے کے قائل نہ ہو ان کا اعتماد کیسے قائم ہوگا؟ اعتماد واسطے سے آتا ہے.
پھر بولو اعتماد واسطے سے آتا ہے۔ ایک دکاندار ہے پھل والا، پھل بیچتا ہے، دوسرا بھی پھل والا دکاندار ہے۔ آپ کہتے ہیں بھئی اس کے پھل بڑے اچھے ہوتے ہیں، کیسے پتا ہے؟ علم دونوں کا ہے، علم دونوں کا ہے، مگر اس نے کہا جی میری خریداری، میں خریدتا یہاں سے ہوں، میرا واسطہ یہاں ہے، تو واسطے سے اعتماد آ جاتا ہے، واسطے سے اعتماد آ جاتا ہے، تعلق سے بولیے اعتماد ہوتا ہے۔ کسی شخص کو آپ پورے مجمع میں اجازت دیں گے کہ وہ اس طرح لے کے آپ کی گردن پہ رکھ لے، تیز دھار اس طرح، وہ سیکنڈ لگے گردن کاٹنے میں، اور آپ کریں نہیں یہاں رکھ لے؟ دیتے ہیں کسی کو اجازت؟ سوچ لیں، دیتے ہیں؟ پھر بولیں، دیتے ہیں؟ تیز دھار اس طرح میری گردن پہ رکھ لو، یہاں شارگ پہ، اجازت دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ کیوں؟ اعتماد نہیں ہے۔ کیوں؟ پکے رہیں گے نا؟ اب نہیں ہے، ہر ہفتے حجام اس طرح آپ کی گردن پہ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ سارے جہان میں کسی کو اجازت نہیں دیتے، ہر ہفتے حجام آپ کی گردن ہوتی ہے، حجام کا اس طرح ہوتا ہے، یہاں رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اعتماد ہے۔ اور اعتماد کیوں ہے؟ اس سے ہر وقت واسطہ اور تعلق رہتا ہے، ہر وقت واسطہ ہو، اس ہر وقت کے واسطہ اور تعلق نے اعتماد بنا لیا ہے۔ لوگوں، جس سے بھی واسطہ اور تعلق ہر وقت رہے، اعتماد کامل ہوتا ہے، وہی ایمان بنتا ہے۔ اگر بارگاہ مصطفیٰ سے واسطہ اور تعلق کامل ہو تو وہی ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے واسطے کا انکار کر دیا تو ایمان کہاں رہا ہو؟ ملے گا کہاں سے؟ واسطے کا انکار کر دیا تو پھر ملے گا کہاں سے؟ ایمان تو آنا ہی حضور پر اعتماد سے تھا، اور اعتماد آنا حضور کے واسطے سے تھا کہ کتنا واسطہ اور تعلق ہے بارگاہ مصطفیٰ میں، اسی سے اعتماد، پھر اسی اعتماد سے ایمان بننا تھا۔ تو یہ ہم تو راستہ ہی غلط چل پڑے، راستہ ہی غلط چل پڑے۔ اب بات کو ختم کرنے کے لیے آخری نقطہ، اب آپ سوال کریں گے جی ہم سمجھ گئے کہ ایمان علم سے نہیں آتا، اعتماد، اب میں یاد کروا رہا ہوں، کنکلوڈ کر رہا ہوں سبق، ایمان علم سے نہیں آتا، اعتماد سے آتا ہے، اور اعتماد تعلق سے آتا ہے۔ کیا؟ تعلق اور واسطے سے آتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اب اتنا بھی بتاتے جائیں کہ وہ تعلق کیسے پیدا ہو، تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے؟